بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے 7 نومبر، تو یہ ہم نے مکئی ڈالی ہے جی بکریوں کو، تو وہ یہ ہے کہ مجبوری ہے، آج کل چارہ نہیں ملتا، تو یہ مکئی ہی ہے تو کوشش کر کے نرم نرم لاتے ہیں۔ تو بکریاں تقریباً کھا پی چکی ہیں، کچھ کھا رہی ہیں۔ یہ ہمارا بدماش بکرا ہے، یہ ان بکوں کو مارتا ہے۔ یہ تھوڑے چھوٹے ہیں نا، تو ان میں پٹھے بھی ہیں اور بکرے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو ادھر بند کیا ہوا اکیلے کو۔ تو یہ دوسروں کو کھانے بھی نہیں دیتا، جب چارہ ڈالتے ہیں نا تو پوری کھلی ایک سائڈ نا، نہ اپنے دائیں کسی کو کھڑے ہونے دیتا نہ بائیں نا، تو اس لیے اس کو ادھر بند کیا۔ باقی کچھ وہ جانور اوپر ہے، یہ دیکھیں یہ بکریاں، ادھر اندھیرا ہے ادھر، ایک دو بکریاں اور ایک بکرا ہے۔ بکرا کدھر ہے؟ تو پٹھ بھی ادھر ہی ہے، پٹھ بھی ادھر، 3 بکریاں اور ایک بڑا بریڈر۔ تو آج کے موضوع میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی ایم آر یا کسی بھی قسم کا بھوسا آپ نے اپنی بکریوں کو نہیں ڈالنا، نہ مونگی کا بھوسا، نہ لوسن تو کسی صورت میں نہیں، اور نہ ہی مونگ پھلی کا بھوسا۔ اصل میں ماجرا کیا ہے کہ جب سے یہ گوٹ فارمر نے یوٹیوبوں پہ ان کی امپورٹنس بتانا شروع کر دی ہے نا، اور بہت سارے لوگ ٹی ایم آر بیچنے والے اور بہت سارے لوگ بھوسا بیچنے والے، انہوں نے اس چیز کو اتنا مہنگا کر دیا کہ بکری شہروں میں پالنا ہی مشکل ہو گئی ہے۔ تو میں نے سارا آبزرو کیا، میں نے مونگی کا بھوسا بھی بہت دفعہ منگایا، اور میں نے لوسن بھی منگایا، میں نے مونگ پھلی بھی منگائی، مونگ پھلی کا بھوسا۔ تو سارے ایکسپیریمنٹ کر کے، ساری کیلکولیشنیں کر کے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں، چاہے مونگ پھلی کا بھوسا ہو، چاہے مونگی کا بھوسا ہو، چاہے گوارا ہو، چاہے لوسن ہو، یہ سب سوائے لوسن کے یہ باقی سب تو جو ہے نا وہ ویسٹ ہیں، توڑی ہیں، یعنی کہ وہ توڑی تھی نا، فالتو مال تھا، تو ان کو ایکول ٹو توڑی کے ریٹ میں ہی ہونا چاہیے نا، یعنی کہ اس کو توڑی سے مہنگا کیوں ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ بھئی آپ نے اصل فصل تو لے لی، جیسے گندم میں سے گندم لے لی تو باقی توڑی رہ گئی، وہ جو توڑی ہے، وہ بھوسا توڑی کا یا گندم کا، وہ ایز اے جو ریٹ پہ مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹیشن پڑنے کے بعد بھی جس ریٹ پہ پڑتا ہے نا، تو مونگی کا بھوسا ہو گیا یا مونگ پھلی کا بھوسا ہو گیا یا گوارا ہو گیا، اس کو بھی اسی ریٹ میں پڑنا چاہیے۔ لیکن یہ گوٹ فارمر نے اس کی امپورٹنس، جی یہ ڈالیں، جی سردیوں میں یہ ڈالو، جی اس میں اتنی پروٹین ہے، اس میں اتنی پروٹین ہے، وہ کہہ کے نا لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے، اور لوگ نئے بکری فارمر کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ توڑی کے ریٹ میں ملتا ہے تو پھر ٹو گڈ ہے۔ میں اپنے سب گوٹ فارمر کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر جس ریٹ میں آپ کے شہر میں توڑی ملتی ہے نا،
उस रेट में अगर आपको मूंगी का भूसा या मूंगफली का भूसा, कोई भी भूसा वो मिलता है ना, तो आप ज़रूर ले लें। अदरवाइज़ वो 50-100 रुपया भी ज़्यादा मांगता है तो आप ना लें, ठीक है। क्यों कि उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब आ जाते हैं जी लूसन की तरफ। लूसन जी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है जी। तो वो 100 रुपये केजी से भी ज़्यादा, अभी तो मेरा ख्याल है शायद 5500 रुपये मन, 5000 से 5500 रुपये मन मिल रहा है। अब मुझे बताएं कि 5500 रुपये मन आपने लिया और उसका 20 से 22% प्रोटीन लेवल है, उसमें 20 से 22% प्रोटीन, नो डाउट उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसका और जो शटाला जिसको बोलते हैं बरसीन, उसको उगाने में और उसको उगाने में कोई फ़र्क है? जिस तरीके से आप बरसीन लगाते हैं ना या शटाला लगाते हैं, वही तरीका आपका लूसन लगाने का भी है, और वही खादें उसको भी पड़ती हैं, वही ज़मीन उसको भी यूज़ होती है, ठीक है। अब शटाला जो है ना 4 से 5 दफ़ा काटा जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन लूसन पूरा साल कटता है। ऐसे ऐसे बीज भी हैं कि जो 5-5 साल चलते हैं। अगर मेरा इल्म नाकस नहीं है तो मैंने सुना है कि बीज ऐसे भी हैं जो ज़्यादा साल चल जाते हैं। तो एक दफ़ा आपने लगाया और उसको आपने नो डाउट सुखा के भी बेचा। अगर आपको शटाला 10 रुपये किलो हरा मिलता है तो 400 रुपये का मन हो गया ना, तो लूसन को भी 400 रुपये का मन बिकना चाहिए ना। वो क्यों इतना महंगा है? ये आप इस बात पे गौर करें और इसकी इम्पोर्टेंट को समझें कि वो इतना महंगा क्यों दिया जा रहा है, और हम क्यों बेवकूफ़ों की तरह भेड़ चाल की तरह उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि जी लूसन डालना क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई खुश्क चारा डालना भी ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फिर फाइनली मैं दूसरा जो फाइनल आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अगर 22% या 20% प्रोटीन उसका लेवल है तो आपको वो पड़ रहा है 100 रुपये से, ड्राई सूखा हुआ 100 रुपये से ऊपर पड़ रहा है केजी का। तो फिर आप अगर गंदम का दलिया, मकई का दलिया, चोकर, चने का करा या चने का छिलका, ये सारी चीज़ें और खल, इन सब को मिला के आप अपना वंडा बना लें तो ना रहा TMR की कोई वैल्यू रही और ना रही आपके लूसन की भी कोई वैल्यू नहीं रही। आप क्यों इतनी, फिर उसके बाद और बड़ी मुसीबतें हैं जी। आपने मंगवाना है, आपको कार्गो देनी पड़ेगी। अगर आपने ज़्यादा मंगाना है तो आपको किराया देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अलमिया इसमें यह है कि आपने दूसरे सिटी में रह के किसी और सिटी से आपने डील की, आपने भूसा मंगाया, आपने लूसन मंगाया या वट जो भी है, और उसमें उन्होंने सारी रेत भेज दी और सारा कूड़ा भेज दिया। अब आप ना वापस कर सकते हैं ना रख सकते हैं, क्योंकि आप वापस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, तो वो बेईमानी अलहदा है। तो मैं अभी आपको यही बताने वाला हूँ, जो फाइनली मेरी वीडियो का जो मैसेज है वो ये है कि आप ना लूसन के पीछे भागें, ना आप किसी भी ड्राई फीड की तरफ भागें बकरियों के लिए। आप जो भी हरा चारा मिलता है अवेलेबल आपके करीब में, वो आप इकनॉमिकल सस्ता डालें। अगर नहीं मिलता तो आप तूड़ी का वंडा डालें। तूड़ी के साथ वो जितने भी अजनास आपको अवेलेबल हैं सारे मिक्स कर लें, तो वो लूसन से महंगा नहीं होगा। यानी कि और उसमें प्रोटीन लेवल आपके लूसन से डबल होगा।
آپ کا پروٹین بھی پوری ہوگی، فائبر بھی پورا ہوگا. آپ اس میں سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جو لوسن ڈالتے وقت بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. تو یا سردیوں میں آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تارا میرا کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو تلوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو کسی لوسن کے پیچھے کسی اور قسم کے مونگی کے بھوسے یا گوارا یا مونگ پھلی کے بھوسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وہ اسی وقت خریدنا ہے جب وہ آپ کو توڑی کے ریٹ میں ملے، تو توڑی کے ریٹ میں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذرا میری ریکویسٹ کو غور کریں. اس سے پھر جب آپ لوگ خواہ مخواہ بھیڑ کی طرح لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے، بھیڑوں کی طرح کہ وہ بھیڑ ایک لائن میں بھاگ جا رہی ہوتی ہیں تو ساری بھیڑیں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں، اس طرح نہ کریں. آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور بہترین ذہن دیا ہے. آپ سوچیں اور کیلکولیشن کریں. بلیو کریں، میں نے 4 سال گزارے، کبھی کہیں سے منتیں کر ترلے کر مال منگا اور مال گندا ہو گیا، پھر اس کو سنبھالنے کا علیحدہ مسئلہ ہے. اگر آپ نے اکٹھا منگوایا ہے ریٹ کو اپنی کارگو اکنامیکل کرنے کے لیے، تب بھی آپ کو مہنگا پڑا، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے جمع کر کے کسی جگہ پہ رکھنا ہے نا، وہ جگہ علیحدہ چاہیے. تو کیوں نہ آپ ہفتے کا، 10 دن کا، 20 دن کا اپنے قریب ترین سے جو ملتا ہے آپ وہ والا خریدیں اور اپنی بکریوں کو ڈالیں. تو اچھا جی، وہ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے بھی جمعہ کی تیاری کرنی ہے. تو میرے خیال میں اپنا میسج کنوے کر پایا ہوں گا دوستوں کو. دوستوں سے میں نے بڑی چھان بین کر کے اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ مت لیں آپ، کسی بھی بھوسے کی طرف بھی نہ جائیں اور ٹی ایم آر کی طرف بھی نہ جائیں. آپ کا ٹی ایم آر یہ بہترین ہے کہ آپ سارے اجناس اکٹھے کریں، اس کو مکس کریں اور اپنے پاس رکھ لیں، وہ ڈالتے رہیں. میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں ایک بوری سارے اجناس کی لے کے آتا ہوں، سارے اجناس کی، یعنی کہ گندم کا دلیا بھی، مکئی کا دلیا بھی، پھر چوکر بھی، چنے کا کرا بھی، اور کھل بھی لاتا ہوں. اب کھل کے علاوہ باقی ساری چیزیں میں مکس کر دیتا ہوں. اس میں حسب ضرورت سرسوں کا تیل بھی ڈال دیتا ہوں، اس میں تھوڑا سا میں سوڈا بھی ڈال دیتا ہوں، اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالتا ہوں، مکس کر کے ایک ہی طرف رکھ دیتا ہوں. اب وہ جتنے توڑے آتے ہیں وہی دوبارہ مکس کرنے کے بعد دوبارہ بھر دیتا ہوں. تو وہ پھر بڑے مزے سے میں کوئی فرق بھی نہیں رکھتا، سب جانوروں کو ایک جیسا چارہ میں ڈالتا ہوں، بکریوں کو بھی، بکروں کو بھی، بچوں کو بھی ایک ہی ڈالتا ہوں. ہاں، صرف جو پہلے بچے کے جو پہلے 3 ماہ ہیں نا، اس میں آپ نے تھوڑا سا ہلکا بنڈا رکھنا ہے، ہاتھ رکھنا ہے. اس میں آپ صرف چوکر، مکئی کا دلیا اور گندم کا دلیا چوتھا حصہ، باقی دونوں چیزوں کا، اور تھوڑی سی اس میں سونف ڈال دیتا ہوں. میں تو وہ ان سے پالتا ہوں. الحمدللہ میرے فارم میں آج تک جو بکریوں نے بچے دیے ہیں نا، وہ کوئی بھی mortality نہیں ہوئی. اذان ہونا شروع ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.